یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاواں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا۔ اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے، تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی۔ آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا۔ فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک
فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کو ریسپانس نہیں کیا, دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی, اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا نا, ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا, اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا, حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی. کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو, جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا, خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے. جنت ناگواری کے ساتھ ہے, اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے. گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے, نیند نہیں پوری ہوتی. گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے, طبیعت پہ ناگوار ہے. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے. حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے, یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے, آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے, وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو دیکھ لیں, اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے. یہ تو ساری جنت میں جائیں گے, یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, حلال اور حرام کی تمیز, شریعت کی پابندی کی تکلیف, سب کچھ. مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے, روزانہ جینا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی, واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا, اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا, ہر اٹریکٹ فل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا. جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے, کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا, ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے. لیکن یہ حیران کن بات ہے, دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا, جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں, یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے, آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں. مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا, ریشمی لباس, یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت, وہاں تو کتنی عورتیں, ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں. ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا, جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا جس کی افطار جنت میں ہوگی. جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں, کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ دار کے لیے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے, افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے, وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے.
لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں، یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا، ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ اب اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو. ہاں، جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارا بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے، بھئی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے.
دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں. اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے. پکڑے گا نہیں. جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے. اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا. مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی الاسلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں، فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا بابا تھے، شاہی کوئی نہیں. بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا. ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے. جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے. اور کہتے نہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے. اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے. بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 123 قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں. قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. اس کو وائس ورسا کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ. ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا. اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا. جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بے توفیق کیا، تم تو توفیق ملنی نہیں. کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی. ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے. ہاں
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی، اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا، جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ لو جی، دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے، وہ مولا علی نے 8 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دیتی، بدبختو، نافرمانو۔ اب کھل کے سوال کیا، اچھا حضور نے اب جو جواب دیے وہ کمال ہے، ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے، یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، واقعی جہنمی ہے تو، اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی، ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے عطا کی روش اختیار کی، فیاضی کی روش اختیار کی، غریبوں کا خیال رکھا، شکر گزاری کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا۔ پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے، اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے، اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا، تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا، تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے، لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو۔ ہاں بالکل، قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی، قرآن کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر؟ اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ ہاں، جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہے نا ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا، کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا، تو ایتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا، تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا، تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی، تیری آنکھوں کا رنگ کیوں، یہ ساری چیزیں تقدیر ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی۔ سمپل، بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ او جی پہلے قسمت ہی لکھے ہے، پھر کتوں کرنا ہے جی، اندازہ کر۔ تو جو پھر یوں ہے نا اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے، تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے، ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی، پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ۔ اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا، لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا، وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا، اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور اس کی محنت ضائع جائے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے، آزمائش کے قانون پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ یہ دنیا میں ہوگا۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک مال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو اب جہنم میں جائے گا، میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی
نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی, اینڈ تے بھی پتہ لگے کہ آخرت بھی یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی, یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں, کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه. اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے, اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں. اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو, یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے, ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں. جس طرح کے جنت کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی, لیکن ساتھ ہی سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا. تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹراڈنری نعمت ہے. تو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے, انور ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے, لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا, لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں, اس کا جو ذائقہ ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ. لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو. ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے, آپ کی دیکھی بھالی ہے, اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں. اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. اس میں آگے چل کے آئے گا انار, انگور,
لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے. دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر. تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے، اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہوگا. تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں، ریزمبلنس والی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں، جنت سے متعلق ہوں، حوروں سے متعلق ہوں، وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا. اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا. تو ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے. نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا اس کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات ہے، دوسری متشابہات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں. حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو، قتل نہ حق نہ کرو، چوری سے بچو. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ حرام قرار دیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں محکمات، یعنی حکمیہ چیزیں محکمات. اور اللہ تعالیٰ میں کتاب کی اصل وہی ہے. اور دوسری فرمایا متشابہات ہے، یعنی جو ریزمبلنس والی چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا ان پر اہل ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب ہی بتایا جائے کہ کیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو آپ نے شریعت کے اوپر چلنا ہے. اور اہل ایمان کی نشانی یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ ساری کے سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش یہ ہوتی. آمین. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے الکتاب کی، اللہ کی کتاب، یا اس سے مراد لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا. الکتاب والذی انزل الیک، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے. الحق، وہ حق ہے، با مقصد ہے، پرپز فل ہے، سچائی پر مبنی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی، حق بات کو قبول نہیں کرتی. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ رہے گی، بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کریں گے. اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو اگر کمپیئر کریں تو دنیا میں آلموسٹ 2/3 کے قریب کفار ہی ہیں. سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب. اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیر ہیں. وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی. تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنے آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدین کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو. اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے. اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا. تو
اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا. میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے. رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا. اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے. جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں. وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے. بھائی بھی پہنتے تھے نا، وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا. تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں. ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں. جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ. بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں. آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو، تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے، لیکن ان گٹھلیوں کو آپ نے غلط نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں کیا. تو وہ حدیث تقریری بن گئی. نبی پہ واجب ہوتا ہے جب وہ غلط کام دیکھے تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو. جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں، اس سے آسان لفظ ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، فجر کی نماز کے بعد گھر آئے، اس کے بعد گھر سے نکلے اور کافی دیر بعد آپ واپس آئے. جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا، وہ مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں. پھر سورج کافی بلند ہوا، آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ؟ یا رسول اللہ بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات میں نے سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہو گیا نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن گئے. میں نے یہ 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا. اب اس کی بنیاد پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مصلی پہ بیٹھنا منع ہے. وہ الگ سے ایک سنت بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا. ایک کمزور روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ جو اس کے بعد 2 نفل پڑھے ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا. ترمذی کے اندر بھی اب وہ روایت کمزور ہے، لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ اسی تے کتنے اینج ہوندے ساں اسی اے کرتے تھے، شکر ہے اللہ نے سانو ہدایت دی. تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام وہ واقعات سنتے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے، اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا. مجلس نمبر 1 میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا. تو نبی علیہ السلام بھی مجلس فرمایا کرتے تھے. اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد. تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے. تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں. اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا. تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے. ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. مہینے میں 3 روزے. اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے، سنن نسائی میں آتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 کو ایام 20 یعنی جب چاند گول ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے. اور ایک اور اس سے بھی آسان عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے
اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے. یہ اس سے بھی آسان ہے. ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے. تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں. بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی. بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاویں پورے مہینے سے رکھ دو. نہ، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں. کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں کی، چاہے فوراً بعد شروع کرے. ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا. آپ نے دیکھا رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گئی. دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ معدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی، وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر ذرا لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں. جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے، فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، چھٹیاں ہو جاؤ تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ جناب ریلیجیسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی ہے آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن نہ رکھا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داودی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص، بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، مہینے میں 3 والا کام ہی ٹھیک ہے، اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں، صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے وہ گٹھلیوں کو برا نہیں کہا. البتہ اجتماعی ذکر جو گٹھلیوں والا ہے نا، وہ سن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود والی، وہ ایک معاملہ لاد ہے، اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے ہے، گٹھلیوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ وہ گھوڑوں کی دموں والے حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، وہ 2 الگ چیزیں. یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. باقی جو سلفی حضرات ابو داؤد کی ایک روایت لیتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ ذکر شمار کیا کرتے تھے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عامش مدلس اور عن سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سما کی تصریح کے اوپر معمول ہے. ایک عرب سکالر ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں آن والی روایتیں ہیں نا آمش کی یا سفیان ثوری کی یا باقی محدثین کی، وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. بخاری مسلم کے علاوہ اگر آمش کی آن والی روایت ہوگی تو آپ کو سما کی تصریح اس کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کی کوئی نہیں ملی. اور میں خود شیخ زبیلی زئی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا 17 جون 2009 کو، میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا 100 کوسچنز ود شیخ زبیلی زئی. تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے نا مصلی پہ آگے کر دیا، جی تم نماز پڑھاؤ. میرے لیے سعادت ہے. میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں میں شمار کر رہے تھے، شیخ زبیلی زئی صاحب کو. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا جی میرا بھی موقف یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گواہی دینی چاہیے قیامت والے دن، جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں آتا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں گی. باقی جو صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے، تو آگے اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بڑے مشہور، یہ یعنی تبع تابعین میں سے المتوفى 198 ہجری 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور اسماء و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی زیادہ مشہور ہو گئے نا. اسماء و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں وہ یحییٰ ابن معین ہے. یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے اندر. یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں یعنی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یحییٰ ابن معین نہ جانتا ہو. آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ میں. تو تاریخ ابن معین میں یحییٰ ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے،
ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈسکشن کیا. اس میں وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جبہ پہنتے تھے, بڑے خوبصورت تھے, اور ان کے جبے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑھا کرتے تھے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. ایک مصباح ہے سواد والا, وہ قندیل کو کہتے ہیں, جس کا یہ مشکات المصابیح, یہ والی مصباح, ٹھیک ہے. ایک سین والی مصباح ہے, تسبیح پڑھنے کا آلہ, انسٹرومنٹ, مصباح, میم سین با الف ہا, اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبۃ الشاملہ میں, اور تاریخ ابن معین میں جا کے کلک کریں, کنٹرول فائنڈ کریں, تو وہ آپ کو وہ والی روایت مل جائے گی, ٹھیک ہے. اور صوفیاء اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں. صوفیاء سے مجھے اختلاف ہے, لیکن یہ تسبیح والا جو پازیٹیو چیز ہے نا, یہ میں نے صوفیوں سے ہی لی ہے, حقیقت بات ہے. وہ اس سے مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا مطلب پتہ کیا؟ ذکر یاد دلانے والی. ایک لفظ ہے مذکر, مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مونس, ٹھیک ہے, مرد و عورت. ایک مذکر لفظ ہے, انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں, اللہ کی یاد دلانے والے ہیں, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مذکر, یاد دلانے والا, ٹھیک ہو گیا. تو مذکرہ, یاد دلانے والی, یہ ہے مصباح. اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں. آپ ویسے انگلیوں پہ پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے, لیکن آپ الیکٹرانک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصباح ہاتھ میں پکڑ لیں, آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے. اور جو 100 کے اذکار ہیں نا, یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح شام میں جو 100 دفعہ والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی ہے, درود شریف ہے, اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے بخاری مسلم میں. تو اب وہ کئی ایک ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں, یعنی یہ والے دانے وہ بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. ایک وظیفہ پڑھ لیے, ایک دفعہ آگے کر لیں, دوسرا 100 والا مکمل کیا, دوسری دفعہ کر لیں, اس طرح آسان ہوتا ہے. تو میں نے یعنی اہل حدیث کے اوپر چونکہ بات ہوئی تھی, تو اہل حدیث میں باقی بعض لوگ غلو کرتے ہیں, لیکن بعض لوگ تسبیح پڑھتے بھی ہیں. بڑے بڑے علماء کو میں نے, شیخ زبیر صاحب کا تو آپ کو مطلب یہ ہمارے جیلم شہر میں خود میں نے غلام عثمان ظہیر صاحب کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں, حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس, تو غلام عثمان ظہیر صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے نا ایک دن کا میں نے کہا یہ تو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی بھائی چھوڑیں ان کو. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہمارے اسلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے. جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا, اس کانٹیکسٹ میں شعراء آفاق آیت ضربہ سنام یعنی ایپیکس چوٹی, وہ یہ آیت ہے. اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر فرمایا, یعنی یاد دلانے والی چیز. قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے؟ اللہ کی. الذکر, دی ریممبرنس, یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی. اچھا, آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی, اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو, لیکن کسی وجہ سے آپ بھلا چکے ہوئے. دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا, اور کبھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا, تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلاں نے دیا تھا. یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا. قرآن وہ گفٹ ہے, وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا, سورۃ الاعراف میں آیا. سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب, بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید, اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن. قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے. اب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے, اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے, جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے, جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے سورہ الرعد کے اندر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالی کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, اور الذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں, یاد دہانی کروانے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. یعنی یہاں پہ آیا ڈر سنانے والا, خوش خبری دینے والا. وما ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قرآن کے لیے بھی آیا, اللہ کا تعارف کروانے والے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن, پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, میرے ذکر کے لیے, یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور باقی جو ذکر ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. صبح شام کی دعائیں ہیں وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے, لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن. یہ وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لیکن 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 صرف عربی ٹیکسٹ کی, قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے, اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے وہ کمپیوٹر کر کے دے گا, اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ شیعہ ہے. کمپیوٹر ہے, وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا. اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے. ہاں وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے کوئی فرق نہیں ہوگا, پکڑا جائے گا. تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے. وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا. لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا, اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ان کی کوشش ناکام رہی. اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا, اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم 4-5 حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے. اچھا, یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں. وہاں کس کی اپروچ ہے, اور یہ لے بھی جائیں تو میچ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ تو زبر زیر پیش ڈلے ہی نہیں ہوئے ہیں, اور وہ تو ایک دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے, وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں. حفاظ کی کریمنگ اسے محفوظ بناتی ہے اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی, جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو, تبع تابعین کو, اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے, عملی تواتر سے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے, کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا, یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی. بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے, قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکتے. آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی. آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر کی بنتی ہے, تفسیر کا فلاں عالم نے لکھی, ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. بھاگ نہیں سکتے, اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے. جو شخص یہ کوئی گلہ شکوہ کر سکتا تھا نا کہ میں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے نہیں پایا, اللہ نے اس کا گلہ شکوہ دور کر دیا. پیغمبر کا خلیفہ وصی قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا.
نبی الاسلام بھی تو اپنے بعد یہی قرآن ہی دے کے گئے نا. اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے. ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی، کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے، کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا. لہذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا. لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی، کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھی؟ بالکل تھی. انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کرتے. تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. کوئی تشریح بھی غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہے. اگر اب اللہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہو گئی، سارے جنتی ہو گئے. کیونکہ اللہ کے حضور آپ مقدمہ جیت جائیں گے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ یا علی مدد بھی لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھا ہوا تھا. آپ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جناب، جو پکارتے ہیں نا انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، قرآن میں نہیں داخل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا چونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آنا تھا. ادروائز کتابیں تبدیل ہو جاتی، جس طرح اگلی ہوئی تھی یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ اپنا پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہم تک تو بات ہی صحیح نہیں پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی الاسلام کا جو دعوی نبوت ہے نا اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے، آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے جو ہم ہر وقت دنیا کو پیش کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے، جن میں سے ایک ہی معجزہ ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا نبوت کی نشانی کے طور پر. بخاری مسلم میں آیا وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ ایک نشانی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی. باقی آپ کو جتنے معجزات ملتے ہیں نا وہ نبی الاسلام کے اس طریقے سے چیلنج کر کے کوئی دکھانے والے معجزات نہیں تھے. سفر میں پانی کم پڑ گیا، بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے ایک پیالے میں انگلیاں رکھی اور چشمے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم 1 لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. لیکن اس کی بنیاد پہ نبی الاسلام نے کسی کو بلایا نہیں کہ دیکھو میں ایک پیالے میں سے 1 لاکھ بندے کا پانی نکالنے لگا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ. ویسے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو پیش کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں. یہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے نبی کا جو معجزہ پیش کرنا ہے نا وہ ایسا معجزہ دعوی نبوت والا پیش کرنا ہے جو نبی کے پورے زمانے کے لیے ویریفائیبل ہو، اور وہ قرآن ہی ہے. نبی الاسلام کے اپنے زمانے میں بھی یہی قرآن تھا، آج بھی ہے. آپ پرانے معجزے آج کے لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یعنی میں دکھا سکتا ہوں کسی کو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے؟ نہیں دکھا سکتا، کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے. جو ریکارڈ ہے وہ تو ہمارا کلیم ہے نا حدیث کا، وہ تو نہیں وہ مانتے، لیکن ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں گے قرآن کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ پہلی دلیل تو ہم یہ دیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، دیکھ لو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کلمی نسخے موجود ہیں قرآن کے مختلف میوزیمز کے اندر، جن میں کافروں کے میوزیم بھی ہیں. کاربن ڈیٹنگ ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے انگلینڈ کے میوزیم کے اندر بھی ایک ایسا نسخہ نکلا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیات تھی اور باقی صورتیں تھی چند ایک، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ایون کافر بھی یہ مانتے ہیں کہ جو مصحف عثمانی ہے جس کے اوپر اتفاق ہے پوری امت کا، سنی ہو شیعہ ہو، وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. اور ایسی حفاظت ہے کہ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، اسے کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرے الحمدللہ رب العالمین، اور افریقہ کے مسلمان کو کہیں کہ اگلی آیت پڑھ، وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم. پھر رشیا کے مسلمان کو کہیں اس سے اگلی والی پڑھ، وہ کہے گا مالک یوم الدین.
اور کوئی دو مسلمان کسی بھی اعتبار سے اختلاف نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معجزہ رکھا قرآن، تاکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے جسٹیفائی ہو کہ قرآن حکیم کو آپ کسی بھی دور کے ٹیسٹ کے اوپر پیش کر سکتے ہیں. اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. قرآن وہ کلام ہے جس کو سن کر شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ اس طرح کا کلام ہم نہیں لکھ سکتے. اور یہ ٹیکنیکل چیزیں وہ ہیں جو صرف عربی لنگوسٹک جاننے والے ہی، اور اس میں بھی جو لوگ ادب سے واقف ہیں، وہ عام عربی جاننے والے نہیں. یہ وہ اسپیکٹ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اجرمی نہیں سمجھ سکتے. ایون عربیوں میں بھی وہ لوگ سمجھیں گے جن کا شغف ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ چیز کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کا دعویٰ تھا کہ اس کتاب میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. سورہ حامیم سجدہ میں آیا، اور یہاں پہ آیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہمیں حفاظت تو نظر آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی لے کر آئے نسخہ کوئی دوسرا اور دکھائے ہمیں کہ دیکھیں جی یہ ہے جسے مسلمان مانتے ہیں. ایک تو یہ جو قرات کے اختلاف ہے، وہ اختلاف کا لفظ اس کے لیے غلط ہے. وہ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ اختلاف ڈسپیوٹ کے معنوں میں نہیں ہے، یہ اختلاف 7 قرات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن جو دنیا میں یہ چل رہی ہے قرات، یہ وہ قرات ہے جو کہ قریش والی قرات ہے، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹن میں باقی رکھا، باقیوں کے نسخے جلوا دیے. صحیح بخاری میں آتا ہے. لیکن نسل در نسل وہ قرات بھی چل رہی ہے. اس وقت افریقن کئی ملک ہیں جن میں دوسری قرات بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ آپ نے اکثر یہاں بھی سنی ہوگی کہ وہ اس انداز میں، جس طرح ڈائلیکٹ ہمارے بھی مختلف ہیں. ایک پنجابی پوٹھوہار کی ہے، ایک پنجابی لاہور والی سائڈ کی ہے، ایک پنجابی جو ہے وہ سیالکوٹ کی ہے، فیصل آباد کی ہے. تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے جو ہے وہ بات ایک ہی ہے. ہم بولتے ہیں ادھر آ، پنڈی والے بولتے ہیں ادھر آ. تو اب پیش کا فرق آ گیا نا، لیکن لفظ وہی ہے، بولنے کا انداز ڈفرنٹ ہو گیا. قرآن میں بھی ایک قرات کے اندر مالک یوم الدین ہے، ایک قرات میں مالک یوم الدین ہے. اس میں میم کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. اور زبر زیر کا فرق بھی ہے. ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے، ایک قرات میں انفاسکم بھی ہے. انفسکم، انفاسکم، انفسکم تمہاری جانوں میں سے ایک پیغمبر آیا، انفاسکم تم میں بہترین نفیس ترین شخص آیا. بیک وقت دونوں مانے نبی اسلام کے کیس میں درست ہے. تو یہ قرات کا اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے. 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن یہ جو قرات پوری دنیا میں چل رہی ہے، اسی میں ہی حفظ کیا جاتا ہے اور آگے ٹرانسفر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس قرات کو بس ایک قرات کے فن کے طور پر ضرور زندہ رکھا ہوا ہے. سبا عشرہ کا کورس بھی کر کے قرآن حضرات آتے ہیں جو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسے پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجے. ہم پڑھتے ہیں سجا، وہ سجے، لیکن معنی وہی ہے، وہ بولنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ سرائکی طرز میں جو لوگ پنجابی بولتے ہیں وہ آپ کو پنجابی ذرا ڈیفرنٹ لگے گی، ہماری والی پنجابی ذرا ڈیفرنٹ لگے گی. لاہور والوں کی پنجابی بالکل ڈیفرنٹ ہے. فیصلہ آباد والوں کی آپ پنجابی دیکھیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ ہمیں سن کے پتا چل جاتا ہے کس علاقے کی پنجابی ہے، لیکن ساروں کے لیے پنجابی کا لفظ بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کی وہ قرات کا جو اختلاف ہے وہ اسے اس اعتبار سے کوئی مشکوک نہیں بناتا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں. ماڈرن دور کے اندر دمشق شام کا ایک رائٹر ہے عثمان طاہا، جسے سعودیہ والوں نے ہائر کیا تھا آلموسٹ کوئی 30-40 سال پہلے. اس نے مصحف لکھ کے دیا، مختلف مصحف لکھوائے تھے سعودی عرب والوں نے. شاہ فہد جو پرنٹنگ پریس ہے انہوں نے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ بلو والا قرآن ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں ملتا ہے، یہ بھی اس کا ہی لکھا ہوا ہے. یہ بلو بائنڈنگ سے سعودیہ سے شائع ہوتا ہے، اور یہی قرآن ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے شائع ہوتا ہے. دونوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عثمان طاہا کا لکھا ہوا قرآن، وہ کاتب وہی ہے. اور ایسے کمال انداز میں اس نے لکھا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے آلموسٹ 600 سے زیادہ صفحات ہیں.
ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے. اس طرح اس نے الفاظ کو ایڈجسٹ کیا ہے, کوئی ایک صفحہ نہیں ایسا کہ جس پہ آیت مکمل نہ ہو رہی ہو. بڑی محنت کی ہے اس بندے نے, کئی بار اسے پریکٹس کرنی پڑی, کئی الفاظ چھوٹے بڑے کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس نے, یہ اس کی نشانی ہے. اسے کہا جاتا ہے عثمان طہ کا مصحف. عثمان طہ اس کا کاتب بھی ہے اور یہ مصحف عثمانی بھی ہے, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف جو انہوں نے قریش کی قرات میں باقی رکھا تھا. اور پاکستان میں جو زیادہ قرآن چلتا ہے وہ تاج کمپنی کا لکھا ہوا قرآن ہے, وہ بھی کمال لکھا ہے, بلکہ اس کی رائٹنگ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. مجھے تو وہ رائٹنگ زیادہ پسند آئی ہے. ایون سعودی عرب میں بھی جب تک ان کے پاس یہ نہیں تھا, وہ تاج کمپنی کے قرآن کو ابھی پسند کرتے ہیں. ہمارے پاس جب ان کے سفیر آتے ہیں تو گفٹ میں تاج کمپنی کا وہ بڑا قرآن دیا جاتا ہے. کیا وہ کاتب ہے جس نے وہ قرآن لکھا ہے, مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا اس کو. اور یہاں پہ جتنے حفاظ ہیں نا وہ تاج کمپنی والے قرآن سے نا حفظ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں 16 سطروں والا قرآن, یعنی 16 لائنوں والا قرآن ہے. اس قرآن میں 16 لائنیں ہوتی ہیں ہر صفحے کے اوپر. ہر صفحے پہ آیت تو نہیں مکمل ہوتی, لیکن وہ 16 لائنوں والا قرآن ہے. اور بڑے زبردست انداز میں, جو ہمارے جتنے بھی یہاں حافظ ہیں انہیں ان کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس صفحے پہ اس جگہ کر کے آیت آتی ہے. ظاہر ہے وہ پڑھ پڑھ کے نا وہ دماغ میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے چیز. جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں, میں بھی جو قرآن بار بار پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صفحے پہ جا کے اس پورشن پہ وہ آیت آتی ہے. صفحہ نمبر نہ یاد ہو, لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھی تھی وہ ادھر آتی ہے جا کے. تو اس طریقے سے وہ لائنوں والا جو 16 لائنوں والا قرآن ہے. سعودی عرب کا جو قرآن ہے وہ 15 لائنوں والا ہے لکھا ہوا. یہ والا بلو قرآن, مختلف یعنی دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن قرآن وہی ہے. یہ انہوں نے خط نسخ میں لکھا ہے جو ہم گول گول الفاظ لکھتے ہیں, لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں تو انہوں نے جو اپنا قرآن ہے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے. وہ چپٹے الفاظ ہوتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں جی, خط ریحان کہتے ہیں. ہاں, چپٹے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں. ہمیں تو وہ پڑھتے ہوئے بھی نا ذرا دقت ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ ہمارا پڑھے جانے والا خط نہیں ہے, لیکن عربی اس خط کو پڑھتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں اس میں جو کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ نہیں ہوتے. یہ ہماری ضرورت ہے, عربیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب تک میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا نا, ہم مالکی لفظ نہیں پڑھیں گے. ان کے قرآن پہ میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا, عام والا زبر ہوگا. ہم اسے پڑھیں گے مالکی یوم الدین, لیکن عربی اسے پڑھے گا مالکی یوم الدین. اسے پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ پڑھنا ہے. کھڑی زیر نہیں ہوگی, وہ لمبا کرے گا. الٹا پیش نہیں ہوگا, وہاں سیدھے والا پیش ڈلے گا. لیکن اسے پتا ہے کہ لاہو لکھا ہے نا, تو میں نے اسے لاہو پڑھنا ہے, کیونکہ لینتھ ڈبل ہو جاتی. الٹا پیش عام پیش سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے پڑھنے میں. کھڑا زبر عام زبر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے. کھڑا زیر عام زیر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے. تو انہیں پتا ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں. وہاں پہ اللہ بھی جو لکھا ہوگا نا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوتا, یہ والا زبر ہوتا ہے. لیکن پڑھیں گے وہ اللہ, اللہ نہیں پڑھیں گے, زبر کو چھوٹا نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم لوگوں کے لیے تو پرابلم ہوتی ہے, اس لیے یہ زبر زیر اور یہ پیش. ویسے تو عربیوں کو وہ والے زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اردو میں کیا زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے؟ جن لوگوں کو اردو آتی ہے. ہمارا بچہ بھی دال نون لکھا ہونا تو دن پڑھے گا, بچہ بھی اسے دون یا دن نہیں پڑھے گا, کیونکہ اسے پتا ہے نہ دن کوئی لفظ ہے نہ دون کوئی لفظ ہے. اور اگر کوئی الفاظ ہوں بھی تو وہ جملے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ لفظ میں ہے یا میں ہے. اب مجھے بتائیں, میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. ہم جملے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے. ہاں, لیکن جن لوگوں کو اردو نہیں آتی انہیں تو سکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ یہاں پہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اسی طریقے سے عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مصحف کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا, انہیں چاہے عربی لنگوسٹک نہ بھی آتی ہو, ہمارے حفاظ کو عربی کدھر آتی ہے, عربی پروناؤنس کرتے ہیں, عربی لینگویج ان کو نہیں آتی ہے, اس کی اٹھان کیا ہے, عربی کی ڈکشنری کیا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں. علماء غلط پڑھ دیتے ہیں, جنہیں عربی کا ترجمہ بھی آتا ہے, جنہیں عربی لنگوسٹک بھی آتی ہے, وہ غلط پڑھ دیتے ہیں. قاری حضرات جو
حفاظ ہیں جنہیں صحیح قرآن آتا ہے وہ لفظ کو غلط نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہوں نے اپنی کرائمنگ سے یاد کیا ہوا ہے. جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ یا قرآن کی جو صورتیں ہم فریکوینٹلی پڑھتے ہیں وہ ہم نے کیسی یاد کی ہوئی ہیں, ہمیں تو کوئی غلطی نہیں لگتی اس میں. سورۃ الفاتحہ میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ 5ویں آیت کی جگہ 4تھی پڑھ دیں, وہ زبان پہ چڑھے گی نہیں. اگرچہ کسی کو اس کا معنی نہ بھی آتا ہو, وہ اس نے اسی طریقے سے اسے کرائم کیا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن میوزک, ملکوتی غنا جو رکھا, جو اس میں ایک وزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو آپ طرز لگا کے پڑھ بھی سکتے ہیں, یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ عرب کے لوگ اسے زبانی یاد کریں. اگر یہ نثر میں ہوتا نا تو اس طریقے سے چیزیں یاد نہ ہوتی. اور قرآن کا یہ وزن اس کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ آپ کسی ایک آیت کو اٹھا کے دوسری صورت میں فٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ آیت بولے گی کہ میں ادھر کی نہیں ہوں. کئی صورتوں میں بھی ایک سے زیادہ کئی وزن آ جاتے ہیں, لیکن وہ جب وزن چلتے ہیں تو پھر ایک جیسے چلتے ہیں. تو اس وزن نے نہ صرف اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے کہ آپ طرز بھی لگا سکتے ہیں, بلکہ حفاظت بھی کی. اب یہ عربی لنگوسٹک کی جو جتنی چیزیں ہیں, یہ تو جو عربی ادب کے جاننے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن میں یہ اس طرح. آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں قرآن کو آپ سائنس کے ٹیسٹ سے گزاریں. سائنس وہ جو اسٹیبلش ہے, جو صرف تھیوریز ہیں, کنفرم نہیں ہے, ان کی میں بات نہیں کر رہا, یا ابھی ایوالو ہو رہی ہیں. تو کئی ایک ایسی چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں, جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, کن سٹیجز سے, یہ تو ہمیں آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے جب الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن ہوئی ہے تو پتا چلا ہے. لیکن قرآن میں جو ترتیب اس کی بیان ہوئی ہے سورہ الحج میں, سورۃ المومنون کے اندر, کہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے,